کہانی تو یہ چھوٹی سی ہے لیکن میسج اس کا بہت بڑا ہے. آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی, اپنی ذات پہ بھروسہ اور یقین بھی پیدا ہو جائے گا. جاپان کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا ایسا بچہ جو کہ 9 سال کی عمر میں تعلیم جاری نہ رکھ پایا غربت کی وجہ سے, اسے اپنے نزدیک ایک شاپ پر صفائی کا کام جوائن کرنا پڑا. وہ جاتا, بڑی محنت سے وہاں صفائی کا کام کرتا, تھوڑے سے پیسے کماتا اور اپنے خاندان کی کفالت میں حصہ لیتا. وقت گزر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک موقع ملا. بجلی بنانے والی ایک بہت بڑی کمپنی اوساکا میں اس کی جاب ہو گئی, جہاں اس نے اپنی محنت کو عروج پر پہنچایا. دن رات محنت کرتا, دن میں وہاں فیکٹری میں کام کرتا اور رات میں گھر میں بیٹھ کر اپنے زبردست ذہن کو استعمال کرتے ہوئے ایک نئی چیز ایجاد تیار کرنے پر کام کرنے لگا. وہ ایک 2 وے ساکٹ تھا جس پر وہ کام کر رہا تھا. اس نے بالآخر ایسا ایک الیکٹریکل ساکٹ تیار کر لیا جو کہ 2 وے تھا, پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے نظر آنے والا, کم قیمت اور بہت اچھی پرفارمنس دینے والا. وہ یہ ساکٹ لے کر اپنی اوساکا کمپنی کے مالک کے پاس پہنچا. یہ ساکٹ دیکھ کر اس کے مالک نے کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا. اس نے کہا یہ ہم مارکیٹ نہیں کر سکیں گے, اس کی سیل نہیں ہوگی, لوگ اسے خریدیں گے نہیں. اس بات کو سن کر وہ بچہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوا, بلکہ اس نے اس سوچ کو اپنے اندر جاری رکھا اور غور کرتا رہا اور اسے اور بہتر بناتا رہا اپنی پروڈکٹ کو. پھر کیا ہوا کہ اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کرنا شروع کر دیا. جس سے مشورہ کرتا وہ یہ کہتے کہ تمہارے پاس نہ پیسے ہیں, نہ تمہارا کوئی نیٹ ورک ہے, تم ایک غریب گھرانے سے ہو, تم کیوں اس طرح کے چکروں میں پڑتے ہو, اپنی جاب خاموشی سے کرو اور اپنے گھر کی کفالت کرو. اس دوران اس کی شادی ہو گئی اور جب اس کی عمر 23 برس کی ہوئی تو اس نے اپنی بیوی اور بیوی کے بھائی کو بھی اپنے اس آئیڈیا میں شامل کر لیا اور تینوں نے گھر پہ رہتے ہوئے یہ الیکٹریکل ساکٹس بنانا شروع کر دے. اس دوران اس نے جاب چھوڑ دی اور یہ ساکٹس تیار کرتے رہے. یہ گھر میں ساکٹس تیار کرتے اور نزدیک کی مارکیٹ میں یہ نوجوان جاتا اور کوشش کرتا کہ یہ ساکٹس سیل ہوں, لیکن اس کو کوئی خاص رسپانس نہیں مل رہا تھا. مارکیٹ میں بھی اس کی کوئی زیادہ توجہ اس کو نہیں مل رہی تھی, لیکن اس نے محنت جاری رکھی. کئی مہینے گزر گئے. اب کے گھر کے حالات یہ ہو گئے تھے کہ دوسروں سے پیسے لینا پڑ رہے تھے اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے. وہ سوچنے لگا کہ کہیں اس کا آئیڈیا فلاپ تو نہیں ہو گیا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ غلط ارادہ کر بیٹھا ہے. ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے دوبارہ جاب جوائن کر لینی چاہیے کہ ایک معجزہ رونما ہوا. قدرت ایسے خاص موقعوں پر کسی کے یقین کو متزلزل ہونے سے بچا لیتی ہے. یہ معجزہ 1000 ساکٹس کے آرڈر کا تھا. پھر کیا تھا, اس نے, اس کی بیوی نے اور اس کے بھائی نے دن رات ایک کر دیا اور یہ ساکٹس گھر پر رہتے ہوئے انہوں نے تیار کیے. 1000 ساکٹ سے کام شروع ہو گیا, کام چل پڑا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ کمپنی گرو کرنے لگی اور اس وقت پوری دنیا میں اس کے لاتعداد مراکز ہیں. اس کمپنی میں 2,80,000 امپلائیز ہیں اور یہ کمپنی $70 بلین سالانہ کما رہی ہے. اور میرے اور آپ کے گھر میں اس کمپنی کی کوئی نہ کوئی چیز, کوئی نہ کوئی پروڈکٹ ضرور استعمال ہو رہی ہے. خواتین و حضرات, یہ کمپنی پیناسونک ہے اور اس کمپنی کے اس آنر کا نام کنیکسے میسوشیٹا ہے. میسوشیٹا کی یہ کہانی ہمیں یہ یقین دیتی ہے کہ اگر ہمارا ارادہ پختہ ہو, اگر ہماری کی ہوئی محنت رائٹ ڈائریکشن پہ ہو اور ہمارے اندر خود اعتمادی ہو, تو اگر ہمیں 1000 جگہ سے بھی کوئی نو مل جائے تب بھی ہم اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہوئے اپنی منزل کو ضرور پا لیتے ہیں اور قدرت اس میں ہمارا ساتھ دیتی ہے. میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے ہر معاملے میں بہترین آسانیاں کرے اور آپ بھی جس منزل کے لیے, جس مقصد کے لیے کوشاں ہے, اللہ آپ کے اس مقصد میں, اس مشن میں, اس کوشش میں برکت دے اور آپ کو کامیاب کر دے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.